بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمانوں میں آپس کے بھائی چارے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے پر توجہ دی۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور انس و محبت اور خیرات و اخلاص کو قائم کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ اسلام کی اس سادہ تعلیم نے مسلمانوں کے افراد کو آپس میں شیر و شکر کر دیا اور بھائی چارہ مزید مستحکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص و خلق پر مزید زور دیا اور فرمایا کہ آپس کے لین دین میں بھی اخلاص و مروت سے پیش آئیں، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں سے تعلقات خوشگوار رکھیں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یہ تعلیمات اسلامی معاشرے کی اساس تھیں، ان میں اخوت کی فضا پیدا ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اسلامی کا ہی اعجاز ہے کہ صدیوں کے بعد آج عرب اپنی مہمان نوازی، تحمل، بردباری اور مسافروں سے اچھا سلوک کرنے میں سب سے یکتا اور مثالی ہیں۔ عرب اپنے مہمانوں اور اپنی پناہ میں آنے والوں کی اپنی جان پر کھیل کر بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفتہ رفتہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں ایسے شعائر کا آغاز کیا کہ جو بالآخر شاعر انسانی بنتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ اصول و ضوابط رفتہ رفتہ قوانین کا درجہ اختیار کرتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی امور پر بھی ضوابط ترتیب دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی احتیاط و حزم کے ساتھ زراعتی اصول نافذ کیے اور اسی طرح مالیہ اور لگان بھی بڑی عقل مندی سے مقرر فرمایا۔ زندگی کے دیگر شعبوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاحات فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے دل سے لوگوں سے یہ کہا کہ اگر دین کے علاوہ دیگر باتوں میں جو کچھ کہتا ہوں وہ محض میں اپنے تجربے کے اعتبار سے بشری بنیادوں پر کہتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک فانی شخص ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس استدلال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں مزید مقبول اور ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔ مدینہ منورہ کا موسم مکہ مکرمہ کے مقابلے میں بہر صورت بہتر اور کم گرم تھا، لیکن مکہ کی گرمی کے عادی لوگوں کو وقتی طور پر سر درد اور ملیریا وغیرہ کی بیماری لاحق ہونے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بھی بڑی ذہانت کے ساتھ حل کر لیا اور لوگوں کی شکایت رفع کرنے کی کوئی سبیل نکال لی۔ عرب بنیادی طور پر انارکی پسند تھے، لیکن انتہا درجے کے جنگجو، اعلیٰ معیار کے گھڑ سوار اور تیر انداز بھی تھے، تلوار کے بھی دھنی تھے۔ یہ تمام خوبیاں عربوں میں انفرادی طور پر موجود تھیں، لیکن وہ اجتماعی طور پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ان خوبیوں کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہر عرب بذات خود فروعی اعتبار سے ایک دوسرے سے بلند و بالا اور برتر رہنا چاہتا تھا۔ اسلام کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اجتماعی نظم و ضبط کو بھی فروغ دیا اور تمام مسلمانوں کو جسد واحد کی مانند مضبوط اور مستحکم ہونے کا درس دیا۔ صدق اللہ العظیم۔